بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت آپ کے سامنے مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اور بدعت کے اندر جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان پر میں نے پچھلی بار گفتگو کی، اور خاص کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے کو پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اس کی انٹروڈکشن کو بیان کیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے افعال سے اور آپ کے اقوال سے ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک دونوں چیزیں حق ہیں، اور دونوں کا بیان کرنا، دونوں کا جاننا ضروری ہے، اور ہم دونوں کو کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پچھلی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ میں میلاد پر جب یہ گفتگو شروع کروں گا تو میں اس کے دو حصے کروں گا، ایک اس کا عموم اور پھر اس کی تخصیص۔ پہلے حصے میں یہ بتاؤں گا کہ کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا جائز اور درست ہے، اور خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں بھی جائز ہے، تو میں اس کو پھر مخصوص طریقے سے بیان کروں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کو عموم کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا ذکر کرنا پورے سال میں کسی وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہاں، یہ جو کیفیت ہے نا، ایک خاص کیفیت کے ساتھ ربیع الاول میں ذکر کرنا کہ ایک جلسہ کر لینا اور تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، تقریر کرنا، دعا کرنا، اور پھر آخر میں مہمان نوازی کے طور پہ کھانا کھانا، یہ جو کیفیت اور حیت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ یا تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھی، یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ الگ سے پروگرام کروں گا۔ اب اس حیت اور کیفیت اور حالت کو کیا کہنا چاہیے یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن آج میں عموماً بغیر ان قیود کے کہ محفل ہو، یعنی جب بھی دل چاہے دن رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی مہینے میں، کسی وقت میں، کسی بات میں، کسی وقت بھی آپ کی ولادت کا خاص کر کے ذکر کرنا، اور آپ کی ذات کا ذکر کرنا، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، یہ جائز ہے۔ آج میں اپنی جو ہے نا گفتگو اس کو اسی حصے میں رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عموم کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اور اولیاء کے میلادوں کا ذکر کیا۔ اگر کسی کے میلاد کا ذکر کرنا بدعت ہوتا یا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ میلاد کے قصوں کو میلاد کی صورت میں قرآن میں بیان کیوں فرماتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت کا مطلب ہے وضو کا طریقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام۔ اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ان چیزوں کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ہے۔
اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ ہدی للناس سراپا ہدایت ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ باتیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ہوئی ہیں، زوات کی باتیں نہیں ہوئیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اشارتاً، چونکہ یہ باتیں مشہور ہیں، بہت اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں، آپ کو الحمدللہ خود بھی پتہ ہے، لیکن میں ثواب کی خاطر اور ایک بات کو کنسپٹ کلیئر کرنے کی خاطر میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی۔ ولادت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ریئل لفظ تو کریشن ہے، ان کی خلقت تخلیق کیسے ہوئی، کیونکہ وہ ماں باپ سے تو پیدا نہیں ہوئے، لیکن ولادت کا لفظ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے میں نے وہ ولادت کا لفظ بول دیا۔ اب آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ملائکہ کا آنا، خوشخبری دینا، ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے کھانا پکانا قرآن میں مذکور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ملائکہ تھے، انہوں نے نہیں کھائے، لیکن ذکر ولادت کے وقت، خوشخبری ولادت کے وقت کھانا تو ہو گیا نا۔ وہ تو گھر والوں نے تو کھایا تھا، ملائکہ نے نہ کھایا تو وہ تو ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی میلاد کا بیان، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا بیان، پیدا ہونے سے پہلے کا بیان کہ ان کے والد نے کیسے دعائیں مانگیں، ان کی والدہ جو اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ ان کے ہاں ولادت ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کیا، پھر یحییٰ علیہ السلام کی دعائیں، پھر ان کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے نام بھی ان کا خود تجویز فرمایا۔ تو یہ پورا پروسیس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا نام آنا، اس سے کتنے شریعت کے مسئلے اخذ ہوتے ہیں، یہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو۔ جو کہتے ہیں جہاں سے شریعت کا مسئلہ وہ آیت پڑھ لیں اور نعوذ باللہ باقی کو چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میلاد نامے جو بیان کیے ہیں یہ بیکار ہیں، یہ فضول ہیں۔ ان سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ مطلب نکلتا ہے کہ میلاد کو بیان کریں اور میلاد کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرتے ہیں میلاد کی۔ کہتے ہیں جی میلاد بیان کرنا تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے تو وہ لوگ کہیں بت نہ بنا لیں۔ اگر یہی خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زوات کے حالتوں کو اور خاص کر ان کے میلادوں کو کیوں بیان کیا؟ یہ خطرہ ہمارے دوستوں کو نظر آتا ہے تو یہ خطرہ رب العالمین کو نظر نہیں آتا تھا، جس کے لوگوں نے شریک بنانے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک بیماری کا خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں اس کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں نہیں پڑھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ میلاد تو کمال میلاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت مریم نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے، میں وہ پڑھنا آیات اس لیے نہیں چاہتا کہ میں نے اگلی باتیں بیان کرنی ہے، یہ میں نے اشارے دینے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ نے نبی کے میلاد کو بیان فرمایا کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کی ماں کیسے باہر گئی۔ پھر میلاد کے وقت اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیزوں کا اہتمام فرمایا، پانی میٹھے کا اہتمام فرمایا، یعنی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ساتھ کھانے کا ذکر، ساتھ پینے کا ذکر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ پیدا ہو گیا ہے نبی، ولادت ہو گئی ہے اس کی، اب تم کھاؤ بھی پیو بھی، بلکہ کرامات کا ظہور ہوا۔ اب کتنے میلادوں کا میں نے ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی میلاد کا ذکر کیا ہی نہیں تھا، چلو باقی کی احادیث کو فی الحال میں چھوڑتا ہوں، کیا حضور علیہ السلام ان قرآن کی آیتوں کو تلاوت نہیں فرماتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عثمان ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت علی اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ بخاری مسلم نہیں کرتے تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کب کیا، یوں کیا، پورا قرآن جب پڑھتے تھے تو اس میں میلاد نامے آتے ہیں قرآن کے اندر، تو وہ میلاد نامے پڑھتے تھے، دن کو پڑھتے، رات کو پڑھتے، رمضان میں پڑھتے، غیر رمضان میں پڑھتے، ربیع الاول میں پڑھتے، تو سارا سال وہ میلاد کا تذکرہ ہوتا۔ ہاں حیت
اور کیفیت یہ الگ بات ہے، اس پر پروگرام اگلے میں بات ہوگی، لیکن میں یہ مان رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہاں کھانا پکانا، دعا کرنی، اکٹھے ہونا، دن مخصوص کرنا، اس اعتبار سے نہیں، یہ میں نے پہلے کہہ دیا عموم کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے۔ پھر فرمایا ووالد، اور والد کی قسم، وما ولد، اور مولود کی قسم جس کا میلاد ہوا ہے اس شہر کے اندر۔ لوگ لا اقسم بہذا البلد کی جب تقریر کرتے ہیں عموماً میلاد النبی کے دنوں میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے، ممکن ہے کہ بتاتے ہوں لیکن میں نے اپنی معلومات عرض کر رہا ہوں، وہ یہاں تک آیت پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے، بس یہیں پر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ایک عظمت کا ذکر ہے حضور کا کہ اللہ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی کہ آپ رہتے ہیں، مگر میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ میلاد کا ذکر تو اگلی آیت میں ہے، ووالد وما ولد، کس کی قسم؟ تیرے والد کی قسم اور مولود کی قسم۔ تو مولود کون ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے۔ اب یہ آیت صحابہ نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، تابعین نہیں پڑھتے، بخاری نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموم کے اعتبار سے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ کرنا، اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، انبیاء کے تذکرے کیے، اولیاء کے تذکرے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہ میں بھول کے آپ کو بتانا، سورہ قصص کی پہلی جہاں سے سورہ قصص شروع ہوتی ہے اس کو ذرا پڑھیں تو وہ پورا پہلی تقریباً 30 آیتیں جو ہیں وہ تو ساری میلاد کی آیتیں ہیں، وہ میلاد کی آیتیں ہیں، وہ میلاد کی آیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان اردی فیضا خفتی علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی باکس میں ڈال دو، بچہ پیدا ہوگا، یہ واپس تیرے پاس آ جائے گا، دودھ پینے کا ذکر۔ وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیا، یہ دودھ کی باتیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ازالہ شبہات میں اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ وضو کی باتیں کیا کریں۔ سبحان اللہ، وضو کی باتیں ہوتی ہیں، علماء کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ نہیں وہ سنتے، وہ کہتے ہیں آپ وضو کی بات کریں۔ تو میں پوچھتا ہوں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پینے کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ انہوں نے اور عورتوں کا نہ پیا، صرف اپنی والدہ کا پیا، اور والدہ نے ان کو بکسے میں ڈال دیا، اس سے کتنے وضو کے مسائل نکلتے ہیں، کتنے زکوٰۃ کے مسائل آپ سمجھتے ہیں، کتنے روزوں کے مسائل ہیں، کتنے حلال حرام کے مسائل ہیں۔ یہ حرام جہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ حلال حرام نماز روزے زکوٰۃ کے مسائل پڑھنے سے بیان کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ رب انبیاء کے میلادوں کے تذکرے پڑھنے سے بیان کرنے سے وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں اس طرح سے بھی راضی ہوتا ہوں، اس طرح سے بھی راضی ہوتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے احکام کو بھی بیان کیا اور انبیاء کی ذوات اور احوال کو بھی بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا تذکرہ جو ہے یہ ان کی ذات کا تذکرہ ہے۔ میں نے وہ ولی کا نام لیا، اس کا بھی میں بتا دوں آپ کو کہ سیدہ مریم، ان کا ذکر پورا میلاد کا سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے میلاد کا ذکر کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میلاد کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، جب وہ گردان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں کنفیوز ہوں اس بات پر، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا را آپ بھی مجھے سمجھائیں کہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ میلاد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ کس طرح سے ہیں؟ ہاں اگر اس کو وہ کیٹیگرائز کریں نا، یوں کہیں کہ ہاں عموماً ابسلوٹ مطلق ذکر تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہاں ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر یہ کھانا پکانا اور محفل کرنا، اس کا اس طرح سے کھانے پینے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، شریعت میں ہے کہ نہیں، تو ایک سوال بنتا ہے۔
پر اس کو بھی ذرا ان کو سوچ کر بولنا چاہیے. کیوں کہ جہاں نبیوں کے ولادت کے تذکرے میلاد کے آئے ہیں وہاں کھانے پینے کے تذکرے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا تذکرہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے, اور میٹھی چیزوں کا تذکرہ ہے. لہٰذا ذرا سنبھل کے بات کرنا. پہلے سورہ قصص کو پڑھ لینا, سورہ مریم کو پڑھ لینا, غور و فکر کر لینا, اور تفکر کی قرآن میں بار بار دعوت دی گئی ہے. لوگوں فکر کرو, فکر کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ فرماتا ہے یہ آیتیں جو ہیں ان پہ غور و فکر کرو, تفکر کرو. کیا مطلب تفکر کرنے کا؟ کہ ان کے اندر سے دیکھو کیا نکلتا ہے. یہ انشاءاللہ جب میں آگے جا کر بیان کروں گا نا قرآن کریم کی توحید اور رد شرک, اس وقت میں ان آیات کو, اس موضوع کو بھی میں نے سوچا ہے کہ پہلے میں یہ بیان کروں کہ غلطیاں کہاں سے ہوئی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں, شرک اور وہ توحید کے مسئلے میں کیا معاملات ہوئے ہیں. لیکن ان میں غور و فکر کریں. حضرت مریم لے کر گئی, کھانا پینا کیوں ہوا, غور و فکر کریں کیوں ہوا یہ کھانا. ہاں یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے ہم آج کل محفل کرتے ہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل عموماً نہیں کی, خصوصاً ربیع الاول کو 12 کو نہیں کی. وہ کیوں نہیں کی؟ ایسے اور بھی بہت سے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے, ہم کرتے ہیں. اس وقت مسجد نبوی شریف ہے, مسجد نبوی شریف تھی حضور کے زمانے میں, کیا اسی طرح کی تھی؟ مسجد تھی پر ایسی نہ تھی. حضور کے زمانے میں میلاد تھا پر اس طرح سے نہ تھا. قرآن کریم تھا حضور کے زمانے میں, کیا اوپر نیچے زبریں زیریں پیشیں لگی ہوئی تھی؟ نہیں. وہ کہتے ہیں قرآن تو تھا مگر زبریں زیریں نہ تھی. ہم کہتے ہیں میلاد تو تھا پر جو حیت اور کیفیت ہے نا, یہ لائٹیں اور اکٹھے ہونا اور یہ کرنا, اس کیفیت سے نہ تھا. قرآن تھا, زبریں زیریں آئی ہیں بعد میں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا میلاد کا اہتمام جو کرتے ہیں, یہ اصل میں میلاد کی زبریں زیریں پیشیں ہیں. تو زبریں زیریں پیشیں ہمیشہ بعد میں ہوتی ہیں, اصل پہلے ہوتا ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیت کے ساتھ, کیفیت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو جم کر نہیں کیا جس طرح سے ہم کرتے ہیں. اس کا کیا سبب ہے یہ میں آپ کو امام بخاری سے بتاتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اگر مجھے یہ یاد رہا تو میں چاہتا ہوں یہ میں بار بار روایت آپ کے سامنے پڑھوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کتاب الصلاۃ کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں, فرماتی ہیں قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فیفرض علیہم. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام عمل ایسے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترک فرما دیتے تھے, نہیں کرتے تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُحِبُّ, وہ پسند کرتے تھے, عمل جائز تھے, حضور پسند بھی کرتے تھے, کرنا چاہتے بھی تھے, مگر ان کو ترک فرما دیتے تھے, نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ, حضور کا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اگر مصطفیٰ کر دیتے یا وہ فرض بن جاتا یا وہ سنت بن جاتا اور امت کے اوپر وہ باری ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ان یعمل بہ الناس, وہ امت کے اوپر باری ہو جاتا. حضور اس ڈر سے کہ کہیں امت کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جائز عمل کو جسے وہ پسند فرماتے, ہوتا بھی جائز مگر نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے نہ کرتے کہ بدعت ہے, اس لیے نہ کرتے کہ شرک ہے, اس لیے نہ کرتے کہ وہ حرام ہے, نہیں, اس لیے نہ کرتے کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہے مطلقاً میلاد کرنا اور ایک ہے کوئی بھی عمل صالح کسی خاص تاریخ کو کرنا. حضور نے نہیں کیا. کیوں؟ اس کا سبب یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. آگے سنیے حدیث, آگے فرماتی ہیں وما سب, اب اس کی مثال دے رہی ہیں کہ حضور پسند فرماتے تھے مگر وہ ہمیشہ نہیں کرتے تھے, وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے, ترک کر دیتے تھے, حالانکہ اس کام کو پسند کرتے تھے.
یہ بخاری کی حدیث یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، زبان یاد کر لیں. جب بھی کوئی پوچھے کہ حضور نے عمل کیا تھا، یہ ختم دیا تھا جمعرات کو، پہلے یہ کہ یہ کام جائز ہے کہ نہیں. اگر اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں یہ کام جائز ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جائز تھا مگر مصطفیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَن يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. یہ خیال تھا امت کی آسانی کے لیے، یہ نہیں کہ وہ کام ناجائز تھا. آگے ام المومنین مثال دیتی ہیں، فرماتی ہیں جس طرح کے وَمَا سَبَّحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ قط. یہ جو چاشت کی نماز ہے، ام المومنین اپنا علم بیان فرما رہی ہیں. وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھی. وما سبح، چاشت کی نماز کبھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحۃ الضحیٰ قط، کبھی نہیں. آگے فرماتی ہیں وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، مگر میں پڑھتی ہوں. جب حضور نے نہیں پڑھی تو ام المومنین کیوں پڑھتی تھیں؟ امام بخاری اس کا جواب دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پڑھتی تھیں کہ یہ تھی بدعہ حسنہ، کام تھا نیک، لیکن حضور نے ترک کیا ایک سبب سے، ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں، چونکہ کام ٹھیک تھا. ام المومنین اس کو پڑھتی تھیں. امام بخاری تاریخ الکبیر میں اس کے حوالے پڑھ آیا ہوں پچھلے پروگراموں میں، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بدعہ حسنہ تھی. اب جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور بیٹھے، شام کو مسجد کے اندر جھنڈیاں لگائیں، شام کے اندر بیٹھے، یہ کیا وہ کیا. تو اب میں بخاری کی حدیث سے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے جلسے کے لیے اکٹھے ہوئے، جھنڈیاں لگائیں، بیٹھے، برگر کھلائے، اہتمام کیا، چھٹی کی، فلاں کیا؟ یہ ہوا معاملہ؟ جس طرح سے اس کا جواب ہے اسی طرح سے امام بخاری کے سے اس کا جواب ہے. اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اب دوسری حدیث بخاری سے ہی، امام بخاری مشہور ہے، یہ میں اس کا صرف اشارہ آپ کو دیتا ہوں. یہ رمضان شریف کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوگوں کے ساتھ ادا کی، لوگ جمع ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا، پھر لیالۃ الثالثہ رابعہ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب چوتھی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے، تیسری یا چوتھی رات آئی تو باہر نہ نکلے اور لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ میں قال قد رأیت الذی صنعتم ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذالک فی رمضان. حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو، مجھے پتا تھا کہ تم باہر آئے ہو، لیکن میں باہر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اس کے اوپر بہت علماء نے کام کیا ہے مسئلے کے اوپر کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ترک فرما دیں تو کیا وہ ترک کرنے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ہر کام کی نیچر اور اس کی فطرت کو دیکھا جائے گا. اس کام کی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ذات میں وہ کام جائز ہے یا نہیں جائز. اگر تو وہ کام اپنی ذات میں جائز ہو، جس طرح سے ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مثال دے کے بات سمجھائی کہ چاشت کی نماز اپنی اصل میں جائز ہے، اپنی ذات میں کار خیر ہے، اپنی ذات میں یہ ٹھیک ہے، اپنی فطرت میں یہ چیز ٹھیک ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پر میں کرتی ہوں، کیوں؟ اصل میں یہ جائز ہے. اگر تو وہ کام ہو اپنی فطرت میں جائز تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں. اور اگر کام ہو ناجائز پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام ہی ناجائز ہے. اب یہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے نہیں کیا. ہم اس کے اوپر دلائل لائیں گے قرآن سے، دلائل لائیں گے حدیث سے کہ اس سبب سے یہ تو سرے سے کام ہی جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کرنا ناجائز ہے. میں پیچھے آپ کو بہت مثالیں دے آیا ہوں صحابہ کرام کی، ائمہ مجتہدین کی، خود امام بخاری کی،
کہ کام اپنی فطرت میں جائز ہو اور پھر اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا. امام بخاری جب حدیث لکھتے تو غسل کرتے، جب حدیث لکھتے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے. فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے اس کا، سارے محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں. اب امام بخاری کا یہ فعل کرنا، بتائیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں؟ حضور کو دیکھا تھا کہ کیا ہے؟ نہیں انہوں نے دیکھا یہ کام ٹھیک ہے. ام المومنین نے دیکھا یہ کام ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر تعریف یہ جو تھا اس کا یوم عرفہ کا جلسہ کیا اور انہوں نے دیکھا کام ٹھیک ہے، حالانکہ یوم عرفہ حضور کی زندگی میں آئے. اب میں میلاد پر بات لا رہا ہوں. لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میلاد کے دن 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں نہیں آیا. محفل کی، کھانا رکھا، دودھ رکھا، مٹھائی رکھی. تو اب یہ بتائیں کہ یوم عرفہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے محفل کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مدینے کے اندر جمع کیا. وہ تو صرف عرفات میں جمع ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی نے کیا نہیں، مگر عبداللہ بن عباس نے کیا. اب جب کسی نے کیا تو انہوں نے کیوں کیا؟ کہنے لگے بات ٹھیک ہے، کام نیک ہے. اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور کے بچپن کا ذکر کرنا، حضور کے معجزات کا ذکر کرنا، اور عموماً ہمہ وقت کرنا، دن کرنا، رات کرنا، محرم میں کرنا، سفر میں کرنا، ربیع الاول میں کرنا، ہر وقت کرنا، یہ کام جائز ہے، اس لیے اس کا کرنا جائز ہے. اب خاص کر ربیع الاول کے اندر کرنا، اس کی مثال انشاءاللہ اس پر تفصیل جو ہے وہ میں آگے دوں گا. میلادوں کا ذکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کا ذکر قرآن کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ان کے میلاد ناموں کا ذکر میں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا. اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عموماً میلاد کی بات کرتا ہوں. تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں جو ہیں، سیرت کی کتابوں کو جو ہم پڑھتے ہیں یا تاریخ کی کتابوں کو، تو تاریخ کی کتابوں کی مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو طبری کی. طبری نے اپنی تاریخ کو شروع کیا لکھنا، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی